نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 193 تک کا ترجمہ و تفسیر جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 سے لے کر 205 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر مہینہ، الحرام حرمت والا، بالشہری بدلے ہے مہینے، الحرامی حرمت والے کے، والحرمات اور حرمتوں کا، قصاص بدلہ ہے، فمن پس جو کوئی اعتدی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا پس زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل ما مانند اس کے جو اعتدی زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ مہینہ حرمت والا بدلے ہے مہینے حرمت والے کے، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر، پس زیادتی کرو اس پر مانند اس کے جو زیادتی کی اس نے تم پر، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا اور نہ، تلقوا ڈالو اپنے آپ کو، بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں، الی التہلکہ طرف ہلاکت کے، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب پسند کرتا ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں طرف ہلاکت کے، اور نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج، والعمرۃ اور عمرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فَإِن پس اگر احصرتم روکے جاؤ تم، فما پس جو استیسر میسر ہو، من الہدی قربانی سے، ولا اور نہ، تحلقوا حلق کرو، رؤوسکم اپنے سروں کا، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنے ٹھکانے پر، فمن پس جو کوئی، کان ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، او یا بہی ہو اسے، اذن تکلیف، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ پس فدیہ ہے، من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ، او نسک یا قربانی، فاذا پس جب، امنتم امن میں ہو تم، فمن پس جو کوئی، تمتع فائدہ حاصل کرے، بالعمرۃ ساتھ عمرہ کے، الی الحج حج تک، فما پس جو کچھ، استیسر میسر ہو، من الہدی قربانی سے، فمن پس جو، لم نہ، یجد پائے، فصیام پس روزے ہیں، ثلاثۃ ایام 3 دنوں کے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا جب، رجعتم لوٹو تم، تلک یہ ہیں، عشرۃ 10 کاملہ
پورے، ذالکا یہ ہے، لمن جو کوئی، لم نہ، یکن ہوں، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس رہنے والے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی، شدید سخت ہے، العقاب عذاب والا۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، پس اگر روکے جاؤ تم، پس جو میسر ہو قربانی سے، اور نہ حلق کرو اپنے سروں کا یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے ٹھکانے پر، پس جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا ہو اسے تکلیف اس کے سر میں، پس فدیہ ہے روزوں سے یا صدقہ یا قربانی، پس جب امن میں ہو تم، پس جو کوئی فائدہ حاصل کرے ساتھ عمرہ کے حج تک، پس جو کچھ میسر ہو قربانی سے، پس جو نہ پائے پس روزے ہیں 3 دنوں کے حج میں، اور 7 جب لوٹو تم، یہ ہیں 10 پورے۔ یہ ہے جو کوئی کہ نہ ہوں اس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس رہنے والے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت ہے عذاب دینے والا۔ الحج حج اشہر مہینے ہیں، معلومات معلوم شدہ، فمن پس جو کوئی، فرض مقرر کرے، فیہن ان میں، الحج حج، فلا پس نہیں ہے، رفث میلان کرنا طرف بیویوں کے، ولا اور نہ، فسوق نافرمانی، ولا اور نہیں ہے، جدال لڑائی جھگڑا، فی الحج حج میں، وما اور جو کچھ، تفعلوا کرتے ہو تم، من خیر نیکی سے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ تعالی، وتزودوا اور زاد راہ لو، فإن پس بے شک، خیر بہتر ہے، الزادی زاد راہ، التقوی تقوی کا، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ حج مہینے ہیں معلوم شدہ، پس جو کوئی مقرر کرے ان میں حج، پس نہیں ہے میلان کرنا طرف بیویوں کے، اور نہ نافرمانی، اور نہیں ہے لڑائی جھگڑا حج میں، اور جو کچھ کرتے ہو تم نیکی سے جانتا ہے اسے اللہ تعالی، اور زاد راہ لو پس بے شک بہتر ہے زاد راہ تقوی کا، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح گناہ، ان یہ کہ، تبتغوا تلاش کرو، فضلا فضل، من ربکم اپنے رب کا، فَإِذَا بس جب، افضتم لوٹو تم، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ تعالی کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور ذکر کرو اس کا، کما جیسا کہ، ہداکم ہدایت دی تمہیں، وَإِن اور یہ کہ، کنتم تھے تم، من قبلہ اس سے پہلے، لمن الضالین البتہ گمراہوں سے۔ نہیں ہے تم پر گناہ یہ کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، پس جب لوٹو تم عرفات سے، پس ذکر کرو اللہ تعالی کا مشعر حرام کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جیسا کہ ہدایت دی تمہیں، اور یہ کہ تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں سے۔ ثم پھر، افیدو واپس لوٹو، من حیث جہاں سے، افاض لوٹتے ہیں، الناس لوگ، استغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ تعالی سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا پس جب، قضیتم
پورے کر لو تم مناسککم اپنے حج کے طریقے، فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کذکرکم جیسا ذکر کرنا تمہارا، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او یا اشد زیادہ ذکر، فمن الناس پس لوگوں میں سے، من بعض، یقول کہتے ہیں، ربنا ہے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں، لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ پس جب پورے کر لو تم اپنے حج کے طریقے، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسا ذکر کرنا تمہارا اپنے آباء و اجداد کا، یا زیادہ ذکر۔ پس لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں، ہے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من بعض، یقول کہتے ہیں، ربنا ہے رب ہمارے، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃً بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنۃً بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں، ہے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اولئک وہ لوگ، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو، کسبوا کمایا، واللہ اور اللہ تعالی، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ لوگ ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، فی ایام معدودات گنے چنے دنوں میں، فمن پس جو کوئی، تعجل جلدی کرے، فی یومین دو دنوں میں، فلا پس نہیں ہے، اثم گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی، تأخر تاخیر کرے، فلا پس نہیں ہے، اثم گناہ، علیہ اس پر، لمن واسطے اس کے، اتقا جو پرہیزگاری اختیار کرے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم یہ کہ تم، الیہ طرف اس کی، تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا گنے چنے دنوں میں، پس جو کوئی جلدی کرے دو دنوں میں، پس نہیں ہے گناہ اس پر، اور جو کوئی تاخیر کرے پس نہیں ہے گناہ اس پر، واسطے اس کے جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو یہ کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من بعض، یعجبک کہ بھلی لگتی ہے آپ کو، قولہ بات اس کی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اور گواہ کرتا ہے، اللہ تعالی، علی ما اوپر اس کے جو کچھ ہے، فی قلبہ اس کے دل میں، وہو اور وہ ہے، الد سخت، الخصام جھگڑالو۔ اور لوگوں میں سے بعض کے بری لگتی ہے آپ کو بات اس کی دنیا کی زندگی میں، اور گواہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اوپر اس کے جو کچھ ہے اس کے دل میں، اور وہ ہے سخت جھگڑالو۔ وَإِذَا اور جب، تولا پھرے، سعی کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد برپا کرے، فیہا اس میں، ویہلک
اور تباہ کرتا ہے الحرث کھیتی والنسل اور نسل واللہ اور اللہ تعالی لا نہیں یحب پسند کرتا الفساد فساد کو، اور جب پھرے کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ فساد برپا کرے، اس میں تباہ کرتا ہے کھیتی اور نسل، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ سن 6 ہجری میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک لیا اور طے یہ پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کی ادائیگی کے لیے آ سکیں گے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے تھا۔ جب مسلمان سال بعد اسی مہینے میں عمرہ کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس سال بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے تمہارے لیے رکاوٹ کھڑی کریں تو تم بھی اس کی حرمت نظر انداز کر کے بھرپور مقابلہ کرنا۔ حرمتوں کو ملحوظ خاطر رکھنے میں بدلہ ہے، اگر وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی خیال رکھو، ورنہ جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے بدلہ لے لو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو پتہ چلا کہ ترک انفاق اور ترک جہاد سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جب تم جہاد یا جہاد میں مال خرچ کرنا چھوڑ دو گے تو تم کمزور اور دشمن قوی ہوگا، جو تمہارے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اور فرمایا صرف فرائض کی ادائیگی کو کمال نہ سمجھو، بلکہ انہیں بطریق احسن ادا کرنے والوں ہی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جب تم حج یا عمرے کی تیاری کر لو تو پھر انہیں پورا کرو، نہ تو ارادہ بدلو اور نہ ہی ارکان میں کمی کوتاہی کرو۔ چاہے نفلی حج و عمرہ ہو، اسے پورا کرنا لازم ہوگا۔ اگر راستے میں کوئی ایسا سبب پیش آ جائے جس کی وجہ سے آگے جانا ناممکن ہو اور مجبوراً رک جانا پڑے تو ایسی صورت میں اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ یا ایک بکری جو میسر آئے قربان کرنا ہے۔ جب تک قربانی اپنے محل کو نہ پہنچے سر نہ منڈاؤ۔ فقہائے حنفیہ کے نزدیک محل سے مراد حرم ہے کہ خود اگر کسی وجہ سے رک جائے تو اپنی قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بیچ دے تاکہ وہ حدود حرم میں پہنچ جائے، مگر دوسرے فقہا کے نزدیک جہاں آدمی گیا وہی قربانی کر دینا ہے، اور جب تک قربانی نہ ہو جائے سر نہ منڈائے، یعنی حجامت نہ کرائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حدیبیہ میں ہی قربانیاں دی تھی۔ اگر کسی کو حالت حرام میں بیماری یا سر کی تکلیف کی وجہ سے حجامت بنوانی ناگزیر ہو جائے تو اسے فدیہ دینا ہوگا، 3 دن کے روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک بکری یا دمبا ذبح کرنا ہوگا۔ اس قربانی کا حکم بھی جگہ کے لحاظ سے وہی ہے جو بیان ہو چکا ہے۔ جب تم امن میں ہو اور عمرہ کے ساتھ حج کا فائدہ حاصل کرنا چاہو، یعنی عمرے کے بعد اسی سفر میں حج بھی
زندگی کرنا چاہو تو عمرے کے بعد احرام کھول دو اور پھر حج کے دنوں یعنی 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھ لو، یعنی حج تمتع کرنا چاہو یا وہی احرام عمرے والا ہی باقی رکھو، اسی میں حج بھی کرنا چاہو یعنی حج قران کرنا چاہو تو ایسی صورت میں ایک بکری یا دمبا یا گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو قربانی دینی ہوگی، اسے دم تمتع یا دم قران کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے دم شکر کہتے ہیں، اور اگر حج مفرد ہو یعنی اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو تو دم یعنی قربانی نہیں ہوگی۔ جس نے حج قران یا تمتع کیا مگر اسے قربانی میسر نہ ہو تو وہ 3 روزے ایام حج ہی میں رکھے اور ساتھ واپس گھر آ کر بعد از حج رکھے، اس طرح یہ 10 روزے پورے ہوں گے۔ ایام حج میں یہ روزے یوم عرفہ سے پہلے پورے کر لے یا ایام تشریق میں رکھے۔ یہ اجازت اجمی لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم سے باہر کے رہنے والے ہوں کہ وہ ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کر سکتے ہیں، اور وہ جو حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں تو وہ حج و عمرہ علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ایسا ہی کرے، ان کا حج مفرد ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے طے شدہ ہیں اور وہ شوال کے غدہ سے لے کر 10 ذی الحج تک ہیں، اس کے علاوہ حج کا احرام باندھنا جائز نہیں، تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لے تو اسے حج کی پابندیوں پر عمل کرنا ہوگا جو آگے بیان ہو رہی ہیں۔ بیوی خاوند کا ایک دوسرے کی طرف شہوانی رغبت کرنا افعال معصیت ویسے بھی ممنوع ہے، خصوصاً احرام میں، اور ہر قسم کی لڑائی جھگڑا کرنا، خادم کو ڈانٹنا، یہ تمام افعال دوران حج و احرام سخت منع ہیں۔ جو بلائی تم کرتے ہو یا کرو گے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ایام جاہلیت میں لوگ سفر حج میں سامان ضرورت ساتھ لے جانا خلاف توکل سمجھتے تھے اور اسی طرح جا کر دوسروں پر بوجھ بنتے تھے، جن سے منع کیا گیا، اور فرمایا کہ سامان سفر ساتھ لے لیا کرو تاکہ دشواریوں سے بچو، بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کا حاصل کرنا۔ لہٰذا اہل عقل و خرد کو چاہیے کہ وہ خوف خدا کرے اور اس صفت کو اپنے اندر جاگیزے کریں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ یہ قدیم عربوں کا جاہلانہ خیال تھا کہ دوران حج یا سفر حج میں کسب معاش کو برا سمجھتے تھے، اسے دنیا دارانہ فعل سمجھتے تھے اور حج جیسے دینی فریضہ کے دوران اسے مذموم جانتے تھے۔ قرآن نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک متقی آدمی جب قانون الہی کو ملحوظ رکھ کر معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتا ہے۔ رب کی رضا کے سفر میں اس کا فضل تلاش کرنا گناہ نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کو تم احرام باندھ کر مینا کی طرف نکلو، وہاں 5 نمازیں ظہر تا فجر ادا کرو، پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کو جاؤ، شام کو وہاں سے پلٹو تو پھر مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ باقی ارکان حج دوسرے انبیاء کی سنتیں ہیں۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں رہنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلی جاہلانہ اور مشرکانہ حرکات چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ پر آ جاؤ، جیسے تمہیں بتایا گیا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس سے پہلے تم گم کردہ راہ پر تھے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔
قریش آہستہ آہستہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے برتر سمجھتے ہوئے عرفات تک جانے کے بجائے راہ ہی سے واپس لوٹ آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی عرفات سے واپس پلٹا کرو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ ارکان حج سب کے لیے برابر ہیں، ان میں کمی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں، نہ بڑے چھوٹے کے امتیازات کا کوئی تصور ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ عرب کے لوگ ارکان حج کی ادائیگی کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے اور ان کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈانے اور طواف زیارت و سعی صفا و مروہ سے فارغ ہو جانے کے بعد جو 2-3 دن مینا میں قیام ہوتا ہے، اس میں بجائے باپ دادا کے ذکر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھ چڑھ کر کیا کرو، خصوصاً جیسا کہ باپ کا ذکر کرتے ہوئے تم کسی کو ساتھ نہیں ملاتے۔ باقی رشتہ داروں کا ذکر ہو تو چچا ماموں وغیرہ جتنے ہوں بیان کرتے ہو، اور اگر کوئی نہ ہو تو انکار کر دیتے ہو، مگر باپ کے بیان میں نہ تو انکار کرتے ہو اور نہ اس رشتے میں کسی دوسرے کو شامل کرتے ہو جس طرح تم باپ کے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رب ہونے میں کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ بعض لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی یعنی نیکی کی توفیق عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی یعنی ثواب عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور طواف کعبہ میں تو رکن یمانی سے حجر اسود تک یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ فرمایا ایسے لوگوں کو ان کی نیکی کے مطابق حصہ ملے گا، کسی قسم کی کمی یا کسر نہیں ہوگی، جو جیسی محنت و ہمت کرتا ہے ویسا ہی پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی قیامت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے، روز بروز اور لمحہ بلمحہ ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ایام معدودات سے مراد ایام حج اور ارکان حج کے بعد ایام تشریق ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں میں ذکر نہ کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں چونکہ تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اس لیے اس کے ذکر سے غفلت نہ برتو، بلکہ بعد میں بھی معمول بنا لو۔ مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنا 13 ذی الحجہ تک کنکریاں مارنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے چلا جائے تو اجازت ہے، اگر رہے تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ جتنا عرصہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا رہا، اس کی یاد میں مشغول رہا یا غفلت و لاپرواہی میں وقت گزار دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اگرچہ بعض ظاہر رفایات کی بنا پر اس آیت کا شان نزول ایک منافق اخنس بن شریق ثقفی بتایا جاتا ہے،
لیکن اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو قرآن نے اس کے ضمن میں بیان فرمائے ہیں، یعنی بظاہر تو اس کی چکنی چپڑی باتیں بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے اقوال و افعال پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے کہ وہ محض طالب خیر ہے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے نہیں بلکہ محض حق و صداقت کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ الد الخصام کے معنی ہے وہ شخص جو سخت جھگڑالو ہو اور تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے، جو جھوٹ، بے ایمانی، غداری اور بدعہدی اور کسی ٹیڑھی سے ٹیڑھی چال کو استعمال کرنے میں تعامل نہ کرے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب یہ حاضر ہوتا ہے یعنی ملتا ہے تو اس کی باتیں مزے مزے کی دل کو نبھانے والی ہوتی ہیں، مگر جب پڑھتا ہے تو اس کے کرتوت کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ یہ جس طرف جاتا ہے فساد ہی کرتا ہے، یہ لوگوں کے کھیت اور نسلیں برباد کرتا ہے۔